بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت اور مدعیان مہدویت کی ترتیب چل رہی ہے۔ آج آپ حضرات کے خدمت میں سید محمد جونپوری کے کچھ حالات پیش ہیں۔ یہ شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی ولادت 847 ہجری میں جونپور کے مقام پر ہوئی۔ اس کے والد کا نام سید خان اور والدہ کا نام بی بی اخا ملک تھا۔ اس کی وفات کے بعد جب اس کے ماں باپ کو کوئی جاننے والا نہ رہا تو اس کے عقیدت مندوں نے اس کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمینہ رکھ دیا۔ حالانکہ جونپوری نے ساری زندگی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یہ اس کے عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کی طرف سے گھڑی ہوئی بات تھی۔ یہ شخص بچپن سے بڑا ذہین اور نہایت خوبرو انسان تھا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ 12 سال کی عمر میں فارغ التحصیل بھی ہو گیا۔ حسن تقریر میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، بہترین مقرر تھا۔ ایک شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر تصوف میں کمال حاصل کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ لوگوں کو ایک ہندو حکمران راجہ دلیپ رائے کے خلاف اس نے جہاد پر ابھارا۔ پھر دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی جس میں خلاف توقع سید جونپوری کے ہاتھوں وہ ہندو حکمران مارا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا تھا؟ چند ہی روز میں اس کے ارادت مندوں کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں تک پہنچ گئی۔ مرنے والے راجہ کے بہت سے رشتہ دار بھی بخوشی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد یہ سید محمد جونپوری سالہ سال تک جذب کی کیفیت میں رہا، مجذوب بن کے رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ اہل خانہ اور مریدان جانثار کے ساتھ مختلف علاقوں کی سفر شروع کیا۔ داناپور کے جنگل میں اس نے ایک انکشاف کیا کہ اس نے خواب میں یا نیم بیداری کی حالت میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ وہ سید کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو ہی مہدی ہے، تو ہی مہدی موعود ہے۔ بہرحال ممکن ہے ایسا دیکھا ہوگا لیکن کیا ضروری ہے کہ جو کچھ وہ دیکھے وہ 100% سچی بات ہو جائے؟ یہ شیطان بھی تو ہو سکتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تو شیطان نے اسی طرح کا پھندا ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر دوسرا وار کیا، کہنے لگا تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ نے بچایا ہے۔ اس نے جب اس الہام کی خبر دی سید محمد جونپوری نے تو ہمراہ یہ انہیں فوراً اس کی تصدیق بھی کر لی۔ افسوس کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو یہ کہتا کہ احادیث میں پائی جانے والی مہدی کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی تیرے اندر موجود نہیں، مگر سب کے سب اس کے حامی بھرنے والے تھے۔ اس کے بعد سید محمد جونپوری مختلف علاقوں میں گیا، کہیں اس کو مانا گیا، کہیں مخالفت ہوئی۔ بعض علاقوں میں اس کے ماننے والوں کا ایسا بائیکاٹ ہوا کہ انہیں بھوکا مرنا پڑا، لیکن سید محمد جونپوری نے اپنے دعوے سے رجوع نہیں کیا۔ مختلف ملکوں اور شہروں سے ہوتے ہوئے قندھار گیا، وہاں سے شہر فراہ گیا۔ اس طرح سالہ سال مختلف روحانی جسمانی صدمے اٹھاتے اٹھاتے نہایت بدحال ہو گیا۔ چنانچہ 910 ہجری میں جب اس کی عمر 63 سال ہوئی، سالہ سال کی غریب الوطنی کے بعد درماندگی کے عالم میں وفات پایا۔ اس کا فتنہ عالم اسلام کے بڑے فتنوں میں شمار ہوا۔ اس کے فتنے سے عوام بھی گمراہ ہوئے، حتیٰ کہ حکومتیں بھی متاثر ہوئی۔ سید محمد جونپوری کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سید محمود اس کا جانشین بنا۔ 1 سال کے بعد فراہ سے گجرات واپس آیا۔ خوب شہرت ہوئی اسے، ماننے والے بڑے۔ جب وہاں کے بادشاہ کو اس کی بدعت کا، ان کے فرقے کی رسومات کا پتہ چلا
تو سید محمود کو قید کر کے بھاری پتھر اس کے پاؤں پر ڈال دیا گیا، جس سے اس کے پاؤں میں زخم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ قید خانے سے رہا تو ہو گیا، مگر وہ زخم موت کا سبب بنا۔ باپ کے موت کے 9 سال بعد 919 ہجری میں جب اس کی عمر 50 سال تھی، اس کی بھی وفات ہو گئی۔ سید محمد جونپوری کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ اس کے یہ مہدویت کا دعویٰ محض غلبہ حال کی بنا پر تھا، لیکن اس کے ماننے والوں نے اس کی شان میں اتنا غلو کیا کہ اس کے لیے رسالت بلکہ اللہ کے مرتبے کو تک پہنچا دیا اس کو، اور اس کی تصدیق نہ کرنے والوں کو کافر تک کہہ دیا اس کے ماننے والوں نے۔ جو ان کی لغویات اور کفریات کو جاننا چاہے وہ ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 سے 65 تک کے صفحات میں دیکھ سکتا ہے۔ مولانا رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ فرقہ حیدرآباد، دکن اور جے پور اسی طرح مختلف علاقوں میں اس کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور مرزائیوں کی طرح بڑا مفسد گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مفسد گروہوں اور ایسے جھوٹے مدعیان نبوت سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے، امت کے بھولے بھالے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔